اچھا جی، اب بات کریں گے غازہ امن معاہدہ۔ حماس نے تمام 20 اسرائیلی یرغمالی رہا کر دیے، 1600 سے زائد فلسطینی بھی غازہ پہنچ گئے، لیکن نیتن یاہو کی ڈٹائی برقرار ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ فوجی کارروائی ختم نہیں ہوئی، بڑے سیکیورٹی چیلنجز باقی ہیں۔ اور آج اسرائیل کی پارلیمنٹ سے خطاب کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے، اور حیرت انگیز جس پر بہت زیادہ غم غصہ پایا جاتا ہے پاکستان کی عوام میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پر۔ اب مجھے نہیں معلوم نویز زہیر صاحب کیا اس پر تبصرہ کریں گے کہ پارلیمنٹ سے وہاں خطاب کر رہے تھے، نیتن یاہو بیٹھے ہوئے تھے، ظاہر پارلیمنٹ تھی اسرائیل کی جسے ہم تسلیم نہیں کیا آج تک اسرائیل کو، اور نیتن یاہو بھی نظر آ رہا تھا اسکرین پر، ان کا جھنڈا بھی اسرائیل کا نظر آ رہا تھا۔ لاکھوں مسلمانوں کا قاتل نیتن یاہو ہماری ٹی وی اسکرین پر کیوں نظر آیا؟ یہ لوگ بہت اس حوالے سے آج بات کر رہے ہیں۔ سر، سب نے کٹ کیا ہوا تھا، سب دکھا رہے تھے، مطلب میں سمجھتا ہوں ہمارے دل میں ظاہر ہے نیتن یاہو کے لیے، اور آپ کے دل میں بھی یقیناً نفرت تو ہوگی نا، ہم قاتل سمجھتے ہیں جس طرح غازہ میں اس نے کیا ہے، جس طرح فلسطین میں اس نے کیا ہے، ہمارے اسکرین پہ کیوں آئے گا وہ؟ دیکھیں علی، نہ صرف میں، نہ صرف آپ، نہ صرف پاکستانی، دنیا میں اگر اس وقت تھوڑی سی دیر کے لیے بھی ووٹنگ لائن 1 گھنٹے کے لیے کھل دی جائے تو دنیا کا سب سے نفرت زدہ آدمی جو ہے نا نیتن یاہو ہے۔ اس پہ تو جنگی جرائم کے مقدمات بہت سارے ملکوں نے قائم کیے ہوئے ہیں، عالمی عدالتوں نے کام کیے ہوئے ہیں۔ اسرائیل ناپسندہ ملک ہے، میں اسرائیل کی عوام کا نہیں کہتا، اسرائیل کی جو پارلیمنٹ ہے جہاں یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ بچوں کو کھانا نہیں دیا جائے، دودھ نہیں دیا جائے، لوگوں کو ہر روز 100 مسلمانوں کا خون سے نہلایا جائے، مطلب اس لیے نفرت ہے نا، ہمیں کوئی ان کی شکل سے تھوڑی نفرت ہے، اس لیے ہم کو نفرت ہے۔ اور یہ ہر ایک، نہ صرف مسلمان، یہ مسلمانوں سے آگے چلا گیا نا، ہر قوم کے لوگ، عیسائی ہوں کہ ایون یہودی ہوں، کسی بھی نسل کے ہوں، کسی بھی قوم کے ہوں، ان سے اس لیے نفرت کرتے تھے کہ ان کے ظلم اور بربریت کے تمام ان لوگوں نے ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ سو اسی وجہ سے ہم بھی کرتے ہیں۔ اور آج آپ سمیت ہم سبھی حیران رہ گئے جب ہم نے دیکھا کہ ان کی پارلیمنٹ کا اجلاس ہمارے ٹی وی پہ براہ راست آ رہا ہے، نیشنل ٹی وی کے تقریباً میں نے چینل بدل کے بھی دیکھا کہ شاید ادھر نہ آ رہا ہو، ادھر آ رہا ہو، یا ان کے کوئی 1-2 چینل دکھاتے تو ان کا تو میں تو سمجھتا ہوں ان کا تو بیڑا غرق ہو جاتا۔ اگر پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں جی خان تو پاکستانی ہے، اس کو تو نہیں دکھا رہے، اس کو کیوں دکھایا؟ اب تک تو یہ الزام سارا ان پہ ہی جاتا تھا کہ یہودی ایجنٹ یہ وہ سارے۔ اچھا، ایجنٹ کو نہیں دکھا رہے لیکن اس کے حکام کو دکھا رہے ہیں۔ میرا خیال بعد میں جب تجزیہ کیا تو یہ تھا کہ اس میں آج ان کی پارلیمنٹ سے ٹرمپ کا خطاب تھا، تو دکھانا ٹرمپ کا خطاب، جب وہ خطاب کرنے آتا تو اس وقت دکھا دیا جاتا۔ اب یہ تو خان کی تصویر بھی جیسے کیمرہ آتا ہے نا اسمبلی میں تو ہم کٹ کر دیتے ہیں، بالکل نیتن یاہو پہ کٹ ہونا چاہیے تھا، اسرائیلی جھنڈے پہ بالکل نہ صرف کٹ ہونا چاہیے تھا، میں تو اس سے کہیں اور آگے جانے کی اس میں ہوں، لیکن پالیسی تھی جس کی وجہ سے نہیں، پالیسی اگر نہیں تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ پیمرا کو ایکشن لینا چاہیے فوری تمام چینلز کے خلاف۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل لینا چاہیے تھا، گزرے گھنٹوں میں لینا چاہیے تھا، اور نہیں لیا گیا تو اس کے معنی کوئی پالیسی تھی، اور پالیسی میں کوئی چینج آ رہا ہے، کوئی شفٹ آ رہی ہے، تو عوام کو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں اسرائیل کے حوالے سے پالیسی میں کوئی تبدیلی لا رہے ہیں شہباز شریف صاحب؟ اگر لا رہے ہیں، ایسی کوئی چیز ضروری ہے تو میں کہتا ہوں سب سے پہلے جو اعتماد میں لینا چاہیے وہ عوام کو لینا چاہیے، ورنہ ہوگا یہ کہ اگلے 2 ڈبے جو ہے نا ٹرین کے وہ تو ادھر نکل جائیں گے، باقی ڈبے جو ہے نا وہ سیدھے رہ جائیں گے یا پٹری سے اتر جائیں گے۔ تو بھائی قوم ایک ٹرین کی طرح ہوتی ہے، حکومت ایک انجن کی طرح ہوتی ہے، تو جب انجن کو کہیں موڑنا ہوتا ہے تو وہ پتہ لگتا ہے کہ بھائی پوری ٹرین ہی مڑے، اپنے آپ اچانک رائٹ لیفٹ ٹرن نہیں لیتا۔ تو یہ اگر شفٹ کر رہے ہیں پالیسی تو اس کی ڈیبیٹ شروع کرنی چاہیے، عوام کو بتانا چاہیے، اعتماد میں لینا چاہیے، اس طریقے سے ہارٹ اٹیک نہیں دینا چاہیے جیسے آج ہم لوگوں کو ہوا۔ مگر امن معاہدہ، یس، اس پہ ڈسکس کر لیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، خوش آئند بات ہے، آج ان لوگوں کو کھانا مل رہا ہے، کپڑے مل رہے ہیں، اپنے گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں، اپنی جو ہے وہ خوشیاں بھی منا رہے ہیں، اور جنگ کے بغیر کیسے رہ سکتے ہیں، وہ خوشی جو ان کے چہرے پہ ہے، یہ بہت ہی ہم کو خوشی ہے۔ ان کے غم میں جب ہم غمگین تھے تو ان کی خوشی میں ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ قیدیوں کا ابھی تک جو عمل جاری ہے بہت اچھا ہے، لیکن آج بھی بولا حماس نے بھی اور فلسطین کے رہنماؤں نے بھی، ان کے صدر نے بھی، کہ جو بھی ضمانتی ہیں اس معاہدے کے، ان کو اسرائیل پہ کڑی نظر رکھنی چاہیے، ایسا نہ ہو جس کا خدشہ ہے کہ جیسے ہی ساری قیدی رہا ہو جائیں، اسرائیل کوئی بھی بہانہ بنا کے اور وہ اس معاہدے کو سبوتاژ کرے، وہ بہت برا ہوگا۔